ماں کی بددعا نے ایک بیٹے کو عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آج پھر وہ گھر نہیں آیا تھا۔ بیچاری بوڑھی ماں بار بار دروازے کی طرف جاتی اور دروازہ کھول کر گلی میں جھانکتی تھی۔ جب اس کا بیٹا نظر نہ آتا تو دل پکڑ کر بیٹھ جاتی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا کہ ہائے اللہ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ ایک بوڑھی ماں اور جوان لڑکے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، مگر بیٹا بھی غلط لوگوں سے دوستی کر کے بیٹھا تھا اور برے لوگوں نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ وہ لڑکا رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنے لگا۔ بوڑھی ماں نے اسے بہت بار سمجھایا کہ بیٹا رات کو گھر جلدی آ جایا کرو، میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں اور خوف محسوس کرتی ہوں، اور حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں اور ساتھ ساتھ تمہاری فکر بھی لگی رہتی ہے اور پریشان بھی ہوتی ہوں، اسی لیے میرے بیٹے زیادہ دیر نہ کیا کرو۔ وہ بیٹا اپنی ماں کی ایک بات بھی نہ سنتا تھا۔ وہ بیٹا اپنی ماں کی باتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ ماں تھی، ماں اپنے لگتے جگر کے بنا کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ اپنے جگر کے بنا کھانا کیسے کھا سکتی تھی اور اس کے سونے سے پہلے کیسے سو سکتی تھی؟ محترم دوستو، آج پھر وہی معاملہ تھا۔ رات تقریباً ساری ہی گزر چکی تھی اور اب صبح ہونے والی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں بھاگتی بھاگتی دروازے تک آ گئی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیر ہو گئی تو خیر ہے، چلو بیٹا صحیح سلامت گھر کو لوٹ آیا ہے۔ بیٹا کہنے لگا، اماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے جلدی سے روٹی لا دو، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ جیسے ہی بیٹا اندر آیا تو اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اچھا بیٹا، میں لے کر آتی ہوں، میں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مگر بیٹے یہ تو بتا کہ آج دیر سے گھر کیوں آیا ہے اور کہاں چلا گیا تھا؟ میں بہت پریشان ہوئی، پاگل سی کھڑی تھی۔ بیٹا بولا، ماں دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے سنیما چلا گیا تھا اور فلم دیکھتے دیکھتے دیر ہو گئی اور اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا۔ ماں بولی، بیٹا یہ تو کیسے لوگوں سے دوستی لگائے بیٹھا ہے جنہوں نے تجھے غلط راستے پر ڈال دیا ہے؟ بیٹا کتنی بار تمہیں پولیس بھی لے جا چکی ہے، میں اب لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ بیٹا اب تو محلے والے بھی کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا بدمعاش ہے اور تو بدمعاش کی ماں ہے۔ بیٹا کچھ تو خیال کر، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی ہے، تو تم کیوں غلط لوگوں کے ساتھ دوستی لگائے بیٹھے ہو؟ لیکن بیٹے کی الٹی سیدھی فلم دیکھ کر اور غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ ماں کی پیار بھری باتیں اسے زہر اور کڑوی لگ رہی تھی۔ وہ صرف یہی چاہتا تھا کہ ماں اسے کھانے کے لیے کچھ دے دے اور چپ چاپ اسے کھانا کھلا دے، اور ماں سے کہنے لگا، بس بس مجھے نصیحت نہ کر، زیادہ باتیں نہ بنا، میں نے جو کچھ کہا وہی کر اور مجھے جلدی جلدی کھانا لا دے۔ جب بیٹے کی یہ بات سنی تو تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرا بیٹا اس طرح کا جواب دے گا۔ تکلیف کے مارے وہ پریشان ہوئی اور غصے میں آ گئی اور بیٹا سے کہنے لگی، ورنہ تو کیا کرے گا اپنی ماں کو جس نے تجھے پالا پوسا اور بڑا کیا؟ بیٹا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تجھے کچھ نہیں دیتی ہوں، بھوکا سو جا۔ تجھے بھی پتہ چلے کہ ماں کو کس طرح جواب دیتے ہیں۔ ماں کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نافرمان بیٹے نے جوتا ہاتھ میں لیا اور ماں کو مارنے کے لیے دوڑا۔ ماں بیچاری بچنے کے لیے گھر سے باہر بھاگی، مگر جب گھر چھوٹا تھا اور گلے میں بہت ہی اندھیرا تھا، بالآخر وہ بیٹا ماں تک پہنچا اور اس کو جوتوں سے مارنے لگا۔ ماں نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر اپنے سنگدل بیٹے سے اپنے آپ کو نہ بچا پائی۔ بیٹے کے جوتے ماں کے دل پر لگے اور دل سے آہ نکلی۔ اس لمحے بیٹے کے لیے اماں کے منہ سے یہ بددعا نکلی، اے اللہ، تو نے بچہ اس لیے دیا تھا کہ میں آج اس کے ہاتھ سے جوتے کھاؤں؟
اے اللہ مجھے موت دے دے، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اے اللہ آج میری جو بے عزتی ہونی تھی ہو چکی، آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے اور مزید جوتے نہیں کھا سکتی۔ اے اللہ جس بیٹے نے ماں کی توہین کی ہے اس کتے کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر۔ ماں کی زبان سے الفاظ سن کر بیٹا لرز گیا۔ محترم دوستو، اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے ماں کو وہیں چھوڑا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سو چکا تھا اور کچھ دیر کے بعد اس کے پاؤں میں کچھ درد محسوس ہونے لگا۔ اس نے سمجھا کہ شاید درد معمولی ہے، ابھی ختم ہو جائے گا، مگر درد مزید بڑھتا ہی چلا گیا۔ محترم حضرات، صبح ہوئی تو یہ درد شدید ہو چکا تھا کہ اب برداشت نہیں ہو رہا تھا اور پاؤں میں سوجن آ چکی تھی۔ وہ گھر سے نکلا اور بہت ہی مشکل سے چلتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے پاؤں کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، درد کس وجہ سے ہو رہا ہے اور پاؤں کیوں سوج چکا ہے، لہٰذا وہ مزید چیک اپ کروانے کے لیے کسی بڑے اسپتال میں جائے۔ اب وہ بدنصیب لڑکا لاہور کے بڑے اسپتالوں میں گیا، مگر اب بھی اس کی بیماری کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ ملتان کے مشہور نیشنل ہاسپٹل گیا۔ وہاں کے ڈاکٹر نے بھی اس سے صاف جواب دے دیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک ہی رات میں اسے کس بیماری نے گھیر لیا ہے۔ محترم حضرات، اب اس کا برا حال ہوتا جا رہا تھا، پاؤں دن بدن سوجتا ہی جا رہا تھا اور درد بھی دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ محترم حضرات، اس کا پاؤں تھوڑا سا کاٹ لیا گیا لیکن پھر بھی آرام نہیں آیا، پھر تھوڑا سا اور کاٹا گیا، یہاں تک کہ اس کا پورا پاؤں ہی کاٹ لیا گیا۔ اب وہ بدنصیب لڑکا لنگڑا ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی، جہاں سے اس لڑکے کا پاؤں کاٹا گیا تھا وہاں پر زخم بن گیا اور اس زخم میں پیپ بن گئی اور زخم کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہ ہوا۔ اس بدنصیب لڑکے کا علاج ابھی بھی جاری تھا۔ اس کی دکھیاری ماں فوت ہو چکی تھی۔ بیچاری بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے ہاتھ سے جوتے کھانے کے بعد صرف ایک ہی ہفتہ زندہ رہی، مگر اس 7 دنوں کے دوران اس بوڑھی ماں نے کچھ بھی نہ کھایا، صرف روتی رہی اور یہی کہتی رہی، میں سمجھتی رہی کہ بیٹا بڑا ہو کر خدمت کرے گا، مگر میں نے تو اس بڑھاپے میں اپنے بیٹے کے جوتے کھائے ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتی فوت ہو گئی۔ محترم دوستو، ماں کے مرنے کے بعد بیٹی کی بہت بری حالت ہو گئی۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بچے ہوئے تو وہ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اس ظالم شخص کی جائیداد تھی مگر اس کے بیٹوں نے قبضہ کر لیا۔ ایک دکان تھی وہ بھی چھین لی گئی۔ اس طرح سے اسے سب کچھ چھین لیا گیا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ رہا، یہاں تک کہ علاج کے لیے پیسہ نہ تھا تو وہ بدنصیب آدمی بھیک مانگنے کے لیے راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ لوگ اس کو بھیک دینے کے لیے اس کے قریب تک نہیں جاتے تھے۔ جیسے کتے کو کھانے کے لیے پھینکتے ہیں ویسے ہی اس کی طرف کھانا اچھال دیتے تھے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، یہ وہی لعنتی اور بدنصیب انسان ہے جس نے اپنی بوڑھی ماں کو جوتے مارے تھے۔ اسی راستے پر وہ بھیک مانگتا رہا اور اس کے زخم میں درد ہوتا رہا اور پیپ بہتی رہی اور ہر وقت اس کے زخم پر مکھیاں بیٹھتی رہیں اور اسی درد اور مصیبت میں ہر وقت مبتلا رہتا۔ اسی حالت میں وہ ایک ہی راستے پر 4 سال تک بھیک مانگتا رہا اور جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا اس جگہ کا نام چیچا وطنی تھا۔ ایک دن چیچا وطنی میں ایک بزرگ آئے اور ان کا نام مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ تھا۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ بہت اچھی اور زبردست تقریر کیا کرتے تھے۔ جب وہ چیچا وطنی آئے تو انہوں نے وہاں پر بھی تقریر کی۔ تقریر کے دوران مولانا صاحب واپس جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا۔ وہ آدمی چارپائی پر بیٹھا تھا، اس کے ہر طرف مکھیاں ہی مکھیاں اڑ رہی تھیں۔ چہرے کا رنگ پیلا اور دانت میلے کچیلے اور بہت ہی پریشان معلوم ہو رہا تھا۔ جب مولانا صاحب اس کے پاس سے گزرے تو اس نے دردناک آواز میں کہا، مولانا صاحب ادھر تشریف لائیے، مجھے عبرت سے دیکھیے، میں ایک شیر تھا، یہ دکان اور مکان سب کچھ میرا تھا، مگر اب میں بھیک مانگتا ہوں۔ پھر اس نے مولانا صاحب کو سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح میں نے اپنی ماں کو جوتے مارے اور میری ماں اسی حالت میں بددعائیں دیتی دیتی مر گئی۔ یہ سارا واقعہ مولانا صاحب کو سنانے کے بعد اس نے زور سے ماری اور زمین پر گر پڑا تو پھر اٹھا کہنے لگا، مولانا صاحب یہ دنیا کی ذلت ہے تو پھر
یہ میری آخرت کا کیا ہوگا، اتنا کہا، پھر زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس بدنصیب شخص نے آنکھیں نہیں کھولی اور بس یہی کہتا رہا کہ مولانا صاحب مجھ سے میرا رب راضی کروا دو، جس سے ماں ناراض ہو اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب ذلیل ہو کر رہ چکا ہوں اور میری زندگی بھی برباد ہو چکی ہے، میری ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو چکا، دنیا کی لعنت مجھ پر برس رہی ہے، ماں کی ایک بد دعا نے مجھے برباد کر دیا۔ میں مولانا سے کہتا رہا مولانا میرے لیے کچھ کرو، پر مولانا کیا کر سکتے تھے۔ مولانا صاحب نے اللہ سے پناہ مانگی اور آگے چل پڑے۔ تو پیارے دوستو، یہاں پر آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ عبرت حاصل کریں، ماں کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کس طرح سے نازل ہوتا ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس ویڈیو سے عبرت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔